بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں عمران آپ کا میزبان حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، تو آپ سب یہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یعنی کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کسے دینا چاہیے، مالک نصاب کسے کہتے ہیں، آپ کے پاس کتنا سونا چاندی یا سیونگ میں کیش ہونا چاہیے تو آپ صاحب نصاب کہلاتے ہو، کیا ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کو راشن خرید کے دے سکتے ہیں یا اس کی ضرورت کی چیزیں دے سکتے ہیں، یا ہم کو صرف پیسہ ہی دینا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم سنیں گے مفتی سلمان ظہری صاحب کے بیان میں۔ تو آئیے بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، اور میرے چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میرے چینل کے اوپر آپ کو اسلامک بیانات اور درگاہ بلاگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق تو پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ سب سے پہلے معلومات ہونے ضروری ہیں۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر، عاقل بالغ مالک نصاب۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب جو ہے، شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے مال میں، سونا چاندی مال پیسے، اتنے لمٹ کا جس کے پاس مال ہوگا اس کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ وہ لمٹ کیا ہے؟ سونے میں 7.5 تولہ، چاندی میں 52.5 تولہ، اور پیسوں میں ان میں سے کوئی ایک کی قیمت، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا بھی اگر کوئی مالک ہے، جیسے آج مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا، جو ریٹ چل رہا ہوگا روز الگ الگ ہوتا ہے، 25,000 اگر فار ایگزامپل، تو 25,000 قیمت ہے اس کے پاس، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ سیونگ انکم کی بات نہیں ہے، سیونگ بچی ہوئی ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو وہ مالک نصاب ہوا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کچھ لوگ یہاں پر کنفیوژن کے شکار ہیں کہ کسی نے کہا کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے، 7.5 تو نہیں، 2 تولے چاندی ہے، 52.5 تولہ بھی نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر اگر ایسی سچویشن ہے تو دونوں نصابوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا۔ جیسے 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی کو ملانے پر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک بھی نصاب پورا ہو گیا تو مالک نصاب ہے۔ بالکل ضروری نہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ کب؟ جب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، خالی سونا ہے، تو دیکھا جائے گا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوتا تب تک وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ یہ شریعت کی چھوٹ ہے۔ اونلی صرف سونا ہے، گولڈ ہے، باقی اس کے ساتھ دوسرا نصاب کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مال بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، اور چاندی بھی نہیں ہے۔ تو کب تک مالک نصاب نہیں ہوگا یہ؟ جب تک 7.5 تولہ نہ ہو۔ لیکن دوسرے بھی ہیں اس کے ساتھ، یعنی چاندی اور پیسے، تو پھر تینوں کو ملا کر کے کسی ایک نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو مالک نصاب ہوگا۔ اسی طرح سونا بالکل نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف چاندی ہے اس کے پاس، چاندی اگر اس کے پاس 50 تولے بھی ہے تب بھی وہ مالک نصاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اونلی چاندی ہے اس کے پاس۔ کب مالک نصاب بنے گا یہ؟ 52.5 تولہ چاندی۔ اس چیز کو سمجھ رہے نا؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ ہمارے پاس 10 تولہ چاندی بھی ہے، 5 تولہ سونا بھی ہے، دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی 7.5 تولہ یہ نہیں ہے اور 52.5 تولہ یہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر 2-3 نصاب کی چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس ہیں تو سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ مالک نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور آپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کسی نے اگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دے سکتے ہیں یا پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ بالکل، جس مستحق کو، یعنی جس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، وہ 8 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے آج 5 لوگ پائے جاتے ہیں۔ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فقیروں کو دیا جائے گا. فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ڈھول بجاتے ہوئے گھومتے ہیں. فقیر شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر پیسے نہیں ہیں. یعنی جو نصاب ابھی میں نے بتایا نا، جو لمٹ شریعت نے مالک نصاب ہونے کی بتایا، اس لمٹ کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ شریعت میں فقیر ہے. اس سے بھی کم درجے کا یعنی کھانے پینے کی بھی اس کے پاس دقتیں ہیں، وہ مسکین ہے. فقیر کو دیا جائے گا، مسکین کو. اور عامل جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے وصول کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے. ان کا بھی ذکر اس آیت میں ہے، وہ نہیں ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، پہلے ایسا تھا کہ کفار و مشرکین کو بھی ان کا دل رکھنے کے لیے، اسلام کی طرف رغبت ان کو بڑھانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن وہ حکم اب ختم ہو گیا، منسوخ ہو گئے. یہ بھی اس آیت سے نکل گئے. وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے کے لیے، یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس غلام کو آزاد کرا سکتے تھے، لیکن اب غلامی کا دور بھی نہیں. یہ تین تو اس میں سے نکل گئے. پہلے دو میں نے بتایا، فقیر مسکین وہ ہیں. اب آگے سنیے، والغارمین. اب یہاں آیت میں ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا آدمی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو آپ. یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے اور لوگوں کے قرض لیا ہوا ہے اور پریشان حال ہے، تو اس کو زکوٰۃ دو تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نکل جائے. فی سبیل اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں جو ہیں، جیسے علم دین حاصل کرنے والا یہ اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. تو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسے ہم مدارس کو دیتے ہیں، مدرسوں میں جو طلبہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں، اس لیے ان کے لیے زکوٰۃ ہے. وابن السبیل، اور مسافر کو. مسافر جو ہے راستے میں ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر پر پیسے والا ہوگا، مالک نصاب ہوگا، لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے آپ دے سکتے ہیں. 5 تو میں نے بتایا، فقیر، مسکین، قرض والے کو، اور اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو، اور مسافر کو. ان لوگوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. سوال یہی تھا. سوال یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ ان کو چاہے تو آپ پیسہ دیں، چاہے تو ان کی ضرورت کا سامان دیں، جائز ہے، لیکن ان کو مالک بنانا ہوگا آپ کو. کیا زکوٰۃ قرض لے کر ادا کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے اوپر ہے ہی نہیں زکوٰۃ تو قرضہ کائے کے لے لوگے؟ مزید قرض میں ڈوب جاؤ گے اور تم پھر دوسروں کو زکوٰۃ دینا پڑے گا تمہیں. قرض لے کر زکوٰۃ نہیں دی جاتی. ہو سکتا ہے یہاں سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ وہ مالک نصاب ہے لیکن ابھی فی الحال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. شاید ہو سکتا ہے ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہو. یہی ہے. ہاں، اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو کہیں سے بھی اب زکوٰۃ دینا ہے. دیکھیں سچویشن کیسی ہے. 1 لاکھ روپے میرے پاس تھے، میں مالک ہوں، میں 1 لاکھ کا مالک ہوں، تو مالک نصاب ہو گیا، سال گزر گیا، لیکن ابھی ایسا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینا تھا. تو تمہارے لیے تو شریعت نے چھوٹ رکھی ہے، جب تمہارے پاس پیسہ آئے گا تب زکوٰۃ دو گے. قرضہ لے کر دینے کی ضرورت نہیں، مزید بوجھ میں جاؤ گے. تم انتظار کرو کہ وہ تمہارا جو پیسہ ہے وہ آ جائے، لیکن اگر 5 سال کے بعد آیا تو 5 سال کی زکوٰۃ دینا ہوگا. 3 سال بعد آیا تو 3 سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ تمہارا پیسہ اٹکا ہوا ہے، جب آئے گا تب دو گے. ابھی نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہارے لیے معاف ہے. شریعت نے کہا انتظار کرو. اور اگر قرضہ لے کر کے ادا کر دیا تو زکوٰۃ تو ہو گئی، لیکن وہ قرضہ تمہارے اوپر بوجھ چڑھ گیا. جب تمہاری اصل رقم آئے گی تو قرض ادا کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کیا جائیداد پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بالکل. یعنی جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت سارے لوگ زمینیں جو ہے لے کر کے انویسٹ کرتے ہیں اور بعد میں بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ مال تجارت ہوا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے. تجارت کا جو مال ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں یا گھر بنانے کے لیے کوئی جگہ لیے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں. ایسی جائیداد جو آپ ضرورت کے لیے لیے ہوں، وہ چاہے کروڑوں کی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں. یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے، ضرورت میں سے ہے. ہاں، اگر کوئی ایک تھوڑی سی ایک ٹکڑا زمین کا ہی آپ نے اس لیے لیا
کہ آج इसकी कीमत 10 लाख है, मैं रखूंगा, चंद दिनों के बाद 20 लाख हो जाएगी, मैं बेचूंगा, तो आप उसमें तिजारत कर रहे हैं ना, तो तिजारत की नीयत हुई आपकी, तो उस ज़मीन पर भी आज के ज़कात वक्त है। में लोग बहुत ऐसा करते हैं। सवाल ये है, इस कोरोना के माहौल में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी राशन के मोहताज है, तो क्या उन्हें इस हालत में ज़कात के पैसे दे सकते हैं? ज़कात ये शरीयत का हक़ है, ज़कात ये शरीयत का हक़ है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है, ज़कात सिर्फ साहिब इस्लाम को, मुसलमान को ही दी जा सकती है। हाँ, मदद की बात जहाँ तक है, गैर मुस्लिम है उनकी भी आप मदद कर सकते हैं मखलूक खुदा होने की हैसियत से। अगर उनमें से कोई मोहताज है आप मदद करें, लेकिन ज़कात के पैसों से नहीं, दूसरी अमाउंट से आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैं मदद की ममानियत की बात नहीं कर रहा हूँ कि मदद नहीं कर सकती किसी, इस्लाम तो मदद करने का हुक्म देता है, लेकिन ज़कात चूँकि पर्टिकुलर एक ये हमारे मजहबी हिस्सा है, तो ये सिर्फ उस वक्त ही अदा होगी जब आप मुसलमान को देंगे। सवाल ये है, खेती बाड़ी करने वाले अपनी ज़कात कैसे निकाल सकते हैं? जैसे सब लोग निकालते हैं वैसी ही आपके पास पैसे हैं, सोना है, चांदी है, खेती बाड़ी करने वाले के पास, तो उन पर तो वही ज़कात होगी। लेकिन सवाल पूछने वाला अगर ये पूछ रहा है कि खेती बाड़ी की जो फसल निकली है उसमें क्या है, तो उसका तरीक़ा अलग है, उसको उश्र कहते हैं। यानी जो खेती में जितनी भी फसल आपकी आई उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में उन्हें खैरात करना होगा। लेकिन ये भी उस वक्त जब कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से वैसी ही उसकी फसल उगाई बग़ैर किसी ज़्यादा मेहनत के, यानी इसने बीज बोया और फसल निकल आई और कटाई कर लिया। लेकिन एक होता है आपके खेती बाड़ी करने वाले के लिए बोरिंग किया है, पानी की पाइपलाइन छोड़ा है और उसके बाद खाद डाला है, उसमें मेहनत किया है, तो मेहनत करके जो फसल आई तो उसमें 20वां हिस्सा देगा, 10वां नहीं, यानी 5% अपनी पूरी फसल का 5% अल्लाह की राह में वो देगा, उसको कहते हैं, वो उश्र वाले मसाइल हैं। और जो बग़ैर किसी इस तरह के बोरवेल वगैरह के कुदरती पानी से सींच करके फसल आई है उसमें 10% देगा। सवाल यह है, सोने की ज़कात उसकी आज की कीमत पर देनी होगी या उसकी ख़रीदी हुई कीमत पर? नहीं, आज की जो कीमत होगी उसी पर ज़कात होगी, अगर आप पैसों में दे रहे हैं तो। और अगर सोने में दे रहे हो तो आपके सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा, जाहिर सी बात है सोने में अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो वही सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा उसी एतबार से आपको ज़कात देनी होगी। ये नहीं कि आप 20 साल पहले जो ख़रीदे थे उस वक्त 10,000 रुपये तोला था और आज जो है मैं उसी कीमत से दूंगा, ऐसा नहीं है। ज़कात पर सबसे पहला हक़ किसका है? सबसे पहला हक़ आपके रिश्तेदारों का है, उसके बाद पड़ोसियों का है, फिर आपके मोहल्ले वालों का, फिर आपके गांव वालों का, फिर आपके शहर वालों का, फिर शहर के पड़ोस वालों का। इस तरह तरतीब है। अगर कोई शख्स अपनी हर महीने की इनकम पर ज़कात देता हो तो उस पर सालाना ज़कात वाजिब है? इनकम पर क्यों ज़कात देता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस चीज़ का हुक्म नहीं दिया? जो तुम जमा करके रख रहे हो, जो सेविंग है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपकी सैलरी 1 लाख है मंथली, आप जॉब करते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, अब 98,000 आपके राशन पानी और घर के खर्चों में सब चली जाती है और बचते कितने हैं? 2,000। पूरे साल में आपके पास कितने बचे? 24,000। तो इस पर कहाँ से ज़कात आएगी? 24,000 अगर ये निसाब की कीमत हो गई है, 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है 24, तो बस यही 24,000 पे ज़कात होगी, ना कि वो 12 लाख पे जो हर महीने कमा रहा था। आप कमा करके जितना अपने ऊपर खर्च कर दिए उस पर ज़कात नहीं, कमा करके जो आप बचा करके रखे हैं ज़रूरत से जो ज़्यादा, उस पर ज़कात है। ये टैक्स और ज़कात में यही फ़र्क है। टैक्स जो है इनकम पर लगती है, गवर्नमेंट जो है ना हमारी इनकम पर टैक्स लगाती है, जितना तुम कमा रहे हो उसका टैक्स दो, बचा रहे हो वो अलग है। और शरीयत ने हमको क्या कहा है? जितना चाहे कमाओ, खर्चा कर दिए तो उसकी पूछ नहीं। 1 करोड़ कमाए महीने में और तुम्हारे 98 लाख खर्च हो गए, उसकी शरीयत ने ज़कात नहीं मांगी। 2 लाख अगर तुम्हारे पास बचे हुए हैं तो उसकी, लेकिन गवर्नमेंट क्या मांगेगी? 1 करोड़ कमाए हो, इनकम टैक्स पूरे 1 करोड़ की टैक्स तुम्हें देना होगा।
یہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق ہے۔ سوال یہ ہے اگر کسی نے جگہ خریدی ہے گھر بنانے کی نیت سے مگر 1 سال ہو گئے اب تک گھر نہیں بنا سکے تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ آپ جو جگہ خرید رہے تھے تو گھر بنانے کی نیت سے نا، تو ابھی چاہے 10 سال بعد بھی بنائیں، آپ نے نیت کیا ہے گھر بنانے کی، تو جب تک آپ گھر نہیں بنائیں گے کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس جائیداد پر زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ آپ اپنے گھر بنانے کے لیے وہ زمین لیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس کل 250 گرام سونا ہے، اس میں سے کچھ سونے پہ لون لیا ہے تو وہ بینک میں ہے، باقی سونا میرے پاس ہے، تو کتنے سونے پر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ پورے 250 پر یا صرف اس پر جو میرے پاس باقی بچا ہوا ہے؟ اب دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 250 گرام سونے کے جو مالک ہیں انہوں نے 50 گرام سونا بینک میں رکھ دیا اور اس پر پیسے لے لیا ہے، بینک پیسے دیے ہیں نا اس کو، اور 200 گرام ان کے پاس ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے آپ کے 200 جو آپ کے پاس ہے اسی پر ہے، کیونکہ وہ گروی ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، اس 50 گرام کا پیسہ ہے۔ اگر وہ پیسہ پورا صحیح سلامت آپ کے پاس ہے 50 گرام کا جتنا بھی ملا، وہ 200 گرام سونے میں ملا کے زکوٰۃ دیں گے آپ؟ بات تو ایک ہی ہو گئی۔ 50 گرام سونے پر جو بینک نے آپ کو پیسے دیے ہیں اگر وہ پورے خرچہ کر دیا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں، لیکن وہ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اور 200 گرام گھر کا سونا بھی ہے، تو اماؤنٹ اور 200 گرام دونوں سونا ملا کر کے سب کی ملا کے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اب آپ نے پورے خرچہ کر دیے اور تو بینک میں جو 50 گرام سونا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ آپ اس کو چھڑا کر کے نہیں لاتے، کیونکہ ابھی آپ فی الحال اس کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں آپ نے پیسے لے لیے۔ سوال یہ ہے میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے، وہ میں نے قرض حسنہ دیا ہے، کیا مجھے 2 لاکھ روپیوں پر زکوٰۃ دینا ہے جبکہ وہ میرے پاس ابھی واپس نہیں آئے؟ کیونکہ آپ کو دینا ہے، آپ مالک ہیں اس کے، قرضہ کسی اور کو دیا ہے آپ نے، آپ زکوٰۃ آج دے دو، ہو سکتا ہے وہ قرضدار جلدی واپس لوٹا بھی دے گا انشاءاللہ، نہیں تو اس میں خرابی، اس کی نیت خراب ہونے کے بھی اندیشے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کی ہے کہ نہیں وہ رقم آپ کی ہے نا، آج اس کے پاس ہے، ابھی وہ دے نہیں رہا ہے، چلو وہی والا مسئلہ جو پہلے میں نے کہا، 5 سال کے بعد بھی اگر اس نے لوٹایا تو پورے 5 سال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ابھی تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، گنجائش، اگر آپ ابھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں اس اماؤنٹ کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں ہے وہ 2 لاکھ، لیکن 5 سال کے بعد جب وہ 2 لاکھ واپس آپ کے پاس آ گئے تو پورے 5 سال کی کاؤنٹ کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ آپ اس وقت بھی مالک تھے، آپ بھی مالک ہیں۔ اسی لیے ہر سال اگر اس کی نکالتا ہی رہ جائے تو اچھا ہے کہ جس دن وہ آئے گی تو آپ فری رہیں گے، پورے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس رہیں گے، ورنہ پھر جب آئے گی 10 سال کے بعد تو زکوٰۃ اس میں پتہ نہیں کتنی بڑھ چکی ہوگی۔ ہاں، یہاں تک آج کے یہ مسائل شرعیہ تھے۔ اور ایک کیا آخری سوال کیا تھا؟ پرورش میں لگا سکتے، یہی دیا ہے کہ دیکھیں جن بچوں کی پرورش میں آپ لگا رہے ہیں کیا وہ مستحق ہیں کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مالک نصاب ہیں۔ یتیم بھی بہت سارے کروڑ پتی ہوتے ہیں، تو خالی یتیم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ مستحق ہے کہ نہیں دیکھیں۔ اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے یتیم بچے تو بالکل ان کی پرورش میں لگانا افضل کام ہے، ان کا وہ حق ہے۔ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو سامنے والے امید ہے آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی۔ جن کو نہیں معلوم تھا زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے، ان لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ کے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کتنا سونا ہونا چاہیے، کتنا چاندی ہونا چاہیے۔ 52.5 تولہ اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ صاحب نصاب ہو، یا پھر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو بھی آپ صاحب نصاب ہو، یا آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اتنی رقم کا اگر آپ کے پاس میں سیونگ اماؤنٹ ہے تو بھی آپ صاحب نصاب ہو، یا پھر آپ کے پاس سیونگ اماؤنٹ کم ہے، 7.5 تولہ سونا بھی اتنا نہیں ہے، کم ہے، اور چاندی بھی آپ کے پاس 52.5 تولہ نہیں ہے، کم ہے، لیکن آپ کے پاس تینوں ملا کر کے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی جتنا اماؤنٹ اگر ہو جاتا ہے تینوں کی ملا کر کے رقم، تو بھی آپ صاحب نصاب ہو، آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر بناؤں گا کہ اگر زکوٰۃ جو نہیں دیتا ہے
اس کے اوپر اللہ کا کیا عذاب ہوگا, اس کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک السلام علیکم.